سیکریٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، صدر مملکت طارق الوی کی جانب سے 6 نومبر کو عام انتخابات کی تجویز دے دی گئی ہے اور انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو خط بھی لکھ دیا ہے۔ صدر مملکت نے اپنے آئین کی مطابق جو آرٹیکل 48 سب سیکشن 5 میں جو پریزیڈنٹ پاکستان کو یہ اختیارات دیے گئے تھے کہ آپ انتخاب کی تعلیم کر دیں، انہوں نے ایک روایتی طور پر علامتی طور پر ایک تجویز بھجوا دی ہے الیکشن کمیشن پاکستان کو، لیکن الیکشن کمیشن پاکستان نے اس کا جواب یہی دینا ہوگا کہ چونکہ ہم آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت حلقہ بندیاں کروا رہے ہیں، وہ بھی آئین کی جو ہے ضرورت ہے، آئین کی ریکوائرمنٹ ہے، آئین کی پاسداری ہے۔ اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب آپ نئی انتخابی فرشتے بنائیں گے اور اس کے بعد حلقہ بندیاں کروائیں گے مردم شماری کے نتیجے کے آنے کے بعد، تو الیکشن کمیشن نے بھی مردم شماری کا نوٹیفکیشن آنے کے بعد انہوں نے حلقہ بندیوں کا کام شروع کر دیا اور انتخابی فرشتوں کو بھی ساتھ ساتھ اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا پروسیجر ختم ہوگا 30 نومبر کو، تو تب الیکشن کمیشن کا شیڈول جاری کرنے کا مجاز ہے قانونی طور پر۔ تو وہ جواب دے دیں گے صدر مملکت کو کہ جناب آپ نے جو تجویز پیش کی ہے اس کے راستے میں سب سے بڑی آئینی رکاوٹ جو ہے وہ آئین کا آرٹیکل 51 سب سیکشن 5 ہے، وہ بھی آئین کا حصہ ہے جس میں لکھا کہ انتخابی فرشت اور حلقہ بندیاں کروانی ہے۔ تو الیکشن کمیشن کا جواب دے دے گا۔ یہ بہت محترم شخصیت ہیں صدر پاکستان، تو ان کو یہ کہیں گے کہ جناب محترم آپ نے اپنے علامتی طور پر ہم نے خط لکھ دیا، ہم آپ کو سرکاری طور پر یہ واضح کر دیں کہ ہم حلقہ بندیوں کا کام کر رہے ہیں اور وہ 30 نومبر کو ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ہم انتخابی شیڈول جاری کر دیں گے۔ تو یہ سارے معاملات تو آئین اور قانون کے مطابق ہے نا، وہ بھی آئین کے مطابق صدر نے خط لکھ دیا، تو الیکشن کمیشن پاکستان بھی آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت پابند ہے کہ وہ اپنی حلقہ بندیاں کروائیں۔ تو اس میں کوئی آئین کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، آئین کی تشریح ہو رہی ہے۔ آگے کا سپریم کورٹ میں فیصلہ ہوتا ہے، یہ ہوان جا کے اپیلیں دائر ہوتی ہے، جو سپریم کورٹ پاکستان فیصلہ کرے گی وہ حتمی ہوگا اور تمام اداروں پر عمل درآمد کرنا لازمی ہوگا۔ ٹھیک ہے، مطلب سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو خط تو لکھ دیا گیا ہے، اب امپلیمنٹ ان کا کام ہے کہ وہ کریں نہ کریں، اور ڈیٹ اب وہ دیں گے فائنل؟ نہیں، ڈیٹ فائنل نہیں ہوئی۔ ڈیٹ فائنل کرنے کے اختیارات جو ہے وہ الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس ہے، اور وہ حلقہ بندیاں کروا رہا ہے، وہ بھی آئین کا حصہ ہے، آئین کا آرٹیکل 51 کا حصہ ہے کہ آپ نے حلقہ بندیاں کروانی ہے، لازمی، یہ بھی قانونی طور پر مینڈیٹری ہے۔ تو الیکشن کمیشن اسی پیٹرن پر جواب دے گا کہ جناب ہم حلقہ بندیاں کروا رہے ہیں آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت، وہ بھی آئین کا حصہ ہے۔ صدر مملکت کا جو خط لکھا ہے وہ بھی آئین کا حصہ ہے، آگے آرٹیکل 224 ہے وہ بھی آئین کا حصہ ہے، یہ سارے آئین کا حصہ ہے۔ تو آئین کے مطابق تو الیکشن کی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں، تو آئین کی خلاف ورزی کہاں ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن سر صدر کا بھی تو اختیار ہے کہ اسمبلی تحلیل کی تاریخ سے 90 دن کے اندر عام انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ مقرر کر دے۔ عام حالات میں جو قومی اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو پھر صدر مملکت کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ آپ اب کی الیکشن کی تاریخ دے دیں، لیکن یہاں دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ قومی اسمبلی کی تحلیل سے پہلے اس وقت جو سابقہ حکومت تھی، وفاقی حکومت جو کر رہی تھی، انہوں نے 5 اگست کو گزٹ نوٹیفکیشن کر دیا مردم شماری کے حوالے سے۔ یہاں الیکشن کمیشن پاکستان دو رائے پہ کھڑا ہو گیا کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے حلقہ بندیاں کروا رہی، وہ بھی آئین کا حصہ ہے۔ اگر الیکشن کمیشن جو ہے حلقہ بندیاں نہیں کراتا یہ بھی آئین کی خلاف ورزی ہے۔ تو یہ سارے صدر مملکت کو تو پتہ ہے، صدر مملکت کو تو انہوں نے الیکشن کمیشن نے بھی خط لکھا تھا، لا منسٹر نے بھی خط لکھا تھا، جناب الیکشن کمیشن حلقہ بندیاں کروا رہا ہے آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت۔ تو سارے معاملات تو آئین کے مطابق ہی چل رہے ہیں، اس میں آئین کی خلاف ورزی کہاں ہو گئی؟ تو صدر مملکت خط لکھا ہے وہ ایک ٹھیک ہے، ہماری نظر میں ایک علامتی خط ہے اور وہ الیکشن کمیشن پاکستان اس کا جواب دے دے گا۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔